کپتان کا دبنگ اعلان کون سے بڑے فیصلے کر ڈالے، چیف جسٹس کو پھر خط، اصل کہانی کیا ہے؟ ایک ماہ کی لرزا دینے والی فریاد، عمران ریاض نے کیا بتایا؟ کیا تحریک انصاف کانوکیشن کر پائے گی؟ بڑی رکاوٹ آخر کون ہے؟ اور کپتان نے کون سے بڑے دبنگ اعلان کر دیے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے عمران ریاض نے ویلاگ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلاء اور میڈیا سے گفتگو بتاتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر ہم آخر تک لڑیں گے۔ اڈیالہ جیل کو حکومت غیر قانونی طور پر کنٹرول کیے ہوئی ہے، جو بالکل غیر قانونی ہے۔ جیل مینول کے مطابق جیل اتھارٹی انچارج ہے، لیکن حکومت نے ایک بندہ میرے اوپر مقرر کر دیا ہے جو قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سب کچھ قابو کیے ہوئے ہے۔ میری اہلیہ سے میری ملاقات جیل مینول میں اجازت کے باوجود بار بار رکوائی جا رہی ہے۔ یہ تیسری دفعہ ہے کہ میری ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کروائی گئی۔ عدالت کے احکامات کے باوجود مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میری سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات اس وقت روک دی گئی ہے۔ دور دراز سے لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ان کو گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو اس کے باوجود بھی میرے سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھ پر اور میری اہلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے، لیکن ہم ٹوٹنے والے نہیں۔ عمران ریاض نے اس پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لہٰذا جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک سراسر جیل مینول کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان سے ملاقاتیں کروانا جیل مینول کے مطابق ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہی عمران خان کو صحیح طریقے سے خوراک مہیا کی جا رہی ہے، نہ ہی عمران خان کو کسی سے ملوایا جا رہا ہے، اور نہ ہی عمران خان کو سابق وزیر اعظم والا پروٹوکول اور سہولیات جیل میں میسر ہیں۔ عمران خان کو ایک چھوٹی سی جیل میں قید کر دیا گیا ہے، جہاں پر انہیں کھانے پینے کی کوئی سہولیات میسر نہیں، اور نہ ہی ان سے ان کی اہلیہ کی ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ریاست چاہتی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی ڈر کر جھک جائیں اور ڈیل کرنے پر مجبور ہو جائیں، کیونکہ عمران خان کو ریاست کی جانب سے بارہا یہ ڈیل دی جا رہی ہے کہ وہ بنی گالہ منتقل ہو کر نظر بندی اختیار کر لیں اور 2 سال تک مکمل خاموشی اختیار کریں، مگر عمران خان نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا، جو بھی فیصلہ کرنا تھا وہ کر چکا۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے جیل میں آخری زندگی تک بھی لڑنا پڑا تو رہوں گا، مگر کسی بھی سمجھوتے کے تحت باہر نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ عمران خان کا وکلاء سے گفتگو میں کہنا تھا کہ انسانی حقوق سے متعلق ہماری پٹیشنز ابھی تک لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس باقر نجفی، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التواء ہیں، جن پر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ملک میں چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال ہے، غیر قانونی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ہمیں ایک جلسہ یا کانوکیشن تک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم جلسہ کریں، لیکن ہم سے ہمارے آئینی حقوق تک چھینے جا رہے ہیں۔ ملک میں ہر طرف انسانی حقوق پامال ہے اور اندھیروں کا دور دورہ ہے۔ ناظرین، عمران ریاض نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سرکار نے ہر طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں اس وقت بھرپور طریقے سے کریک ڈاؤن جاری ہے اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو تشدد اور گرفتاریوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کرکٹ کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملتی آئی ہے، مگر اب اس شعبے کو بھی منظور نظر افراد کی بھرتیاں کر کے تباہی کر دی گئی ہے۔ عمران خان نے سوال کیا کہ آخر محسن نقوی کی ساکھ کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ حکومت کا ٹاؤٹ ہے، اس نے کرکٹ کی تباہی کر دی ہے۔ کرکٹ کے حوالے سے پورا نظام چیئرمین کے زیر سایہ ہوتا ہے۔ محسن نقوی کے پاس کرکٹ کے حوالے سے کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ محسن نقوی کو پہلے نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا، اس کے دور میں جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی۔ 8 فروری کو ملک کا سب سے بڑا فراڈ ہوا، تب بھی یہی نگران وزیر اعلیٰ تھا، اور اس کی سرپرستی میں پنجاب میں انتخابی فراڈ ہوا۔
اب یہ وزیر داخلہ ہے اور پاکستان میں امن و امان کے حالات خراب ہیں۔ یہ شخص ہر شعبے میں ناکام ہے۔ محسن نقوی آصف زرداری کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اس کے قصے پڑھتا ہے، تو جس شخص کا آئیڈیل آصف زرداری ہو وہ خود کیسا ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے مقرر کردہ پارٹی عہدیداران ہی پارٹی پالیسی دینے کے مجاز ہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے۔ جنگ باہر والوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنے لوگوں کے خلاف بات کر کے اور اصل موضوعات سے توجہ ہٹا کر دوسری جماعتوں کا ایجنڈا پروان چڑھتا ہے۔ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود شیر افضل مروت بیانات دینے سے نہیں رکا، اسی لیے اس کو پارٹی سے نکالا گیا۔ جبکہ ناظرین، دوسری جانب عمران خان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد بات چیت کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ وقفے کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، اس تعطل کی وجہ نہیں تھی۔ ان کے حوالے سے جو وسوسے پیدا کیے گئے وہ درست نہیں۔ جیل کا نظام ان قوتوں کے تابع ہے جن کا جیل کے نظام سے تعلق نہیں۔ ان کی اہلیہ سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی اور نہ ہی 6 ماہ سے بچوں سے بات کروائی گئی ہے۔ ہائی کورٹ بار کے انتخابات کے حوالے سے بانی نے مسرت کا اظہار کیا، پارٹی مکمل طور پر متحد ہے۔ ہم پاکستان بار کے الیکشن کے سامنے کھڑے ہیں، سب کو پیغام ہے کہ پارٹی متحد ہے اور آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی۔ مگر اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔ کپتان کا دبنگ اعلان کون سے بڑے فیصلے کر ڈالے؟ چیف جسٹس کو پھر خط، اصل کہانی کیا ہے؟ ایک ماہ کی لرزا دینے والی فریاد، عمران ریاض نے کیا بتایا؟ کیا تحریک انصاف کانوکیشن کر پائے گی؟ بڑی رکاوٹ آخر کون ہے؟ اور کپتان نے کون سے بڑے دبنگ اعلان کر دیے؟ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات معروف صحافی عمران ریاض نے اپنے حالیہ ویلاگ میں دیے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے عمران ریاض نے ویلاگ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلاء اور میڈیا سے گفتگو بتاتے ہوئے کہا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کی خاطر ہم آخر تک لڑیں گے۔ اڈیالہ جیل کو حکومت غیر قانونی طور پر کنٹرول کیے ہوئی ہے، جو بالکل غیر قانونی ہے۔ جیل مینول کے مطابق جیل اتھارٹی انچارج ہے، لیکن حکومت نے ایک بندہ میرے اوپر مقرر کر دیا ہے جو قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے سب کچھ قابو کیے ہوئے ہے۔ میری اہلیہ سے میری ملاقات جیل مینول میں اجازت کے باوجود بار بار رکوائی جا رہی ہے۔ یہ تیسری دفعہ ہے کہ میری ملاقات بشریٰ بی بی سے نہیں کروائی گئی۔ عدالت کے احکامات کے باوجود مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میری سیاسی لوگوں سے بھی ملاقات اس وقت روک دی گئی ہے۔ دور دراز سے لوگ مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ان کو گھنٹوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کو اس کے باوجود بھی میرے سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ میری کتابیں تک روک لی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد مجھ پر اور میری اہلیہ پر دباؤ بڑھانا ہے، لیکن ہم ٹوٹنے والے نہیں۔ عمران ریاض نے اس پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لہٰذا جیل مینول کے مطابق ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک سراسر جیل مینول کی خلاف ورزی ہے۔